علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل مکمل، نمبر 2 سورہ کہف کی ابتدائی 74 آیات۔ پہلا حصہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 6 باتیں یہ ہیں: واقعہ معراج، بنی اسرائیل کی 2 بڑی تباہیاں، 13 احکامات، تکریم انسان، رفعت قرآن اور عظمت رحمان۔ نمبر 1 واقعہ معراج۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا۔ نمبر 2 بنی اسرائیل کی 2 بڑی تباہیاں۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ 70 سال تک یہ لوگ اس کی غلامی میں رہے۔ پھر ایران کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور یہودیوں پر رحم کھا کر انہیں آزاد کر کے دوبارہ فلسطین میں بسا دیا۔ ایک مدت تک یہ لوگ آزاد زندگی گزارتے رہے، مگر دوبارہ پھر نافرمانی پر اتر آئے تو ایک اور شخص نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا۔ بنی اسرائیل پر مختلف زمانوں میں بہت سے دشمن مسلط رہے ہیں، مگر ان 2 کا ذکر بطور خاص قرآن نے اس لیے کیا ہے کہ ان حملوں میں انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ نمبر 3 13 احکامات۔ 1 اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ 2 والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ 3 رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ 4 مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ۔ 5 نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ 6 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ 7 کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو۔ 8 یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو۔ وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ 10 ناپ تول پورا کیا کرو۔ 11 جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ 12 زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ 13 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 4 تکریم انسان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کئی لحاظ سے دیگر مخلوقات پر عزت اور فضیلت عطا کی گئی ہے۔ نمبر 5 رفعت قرآن۔ اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے، نیز قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت بیان ہوئی ہے کہ لوگوں کے لیے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا آسان ہو جائے۔ نیز حالات اور واقعات کے مطابق آیات کو اتارا گیا۔ نمبر 6 عظمت رحمان۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ کوئی شریک، نہ ہی اسے کسی معاون کی ضرورت ہے، اس کی خوب بڑائی بیان کیجیے۔ دوسرا حصہ۔ سورہ کہف کی ابتدائی حصے میں 2 اہم باتیں یہ ہیں:
دو قصے اور دو مثالیں۔ نمبر 1، دو قصے۔ 1، اصحاب کہف کا قصہ۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کے شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور بلند معیار زندگی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا۔ وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ مشرکین کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحدین کی حکومت تھی۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے۔ 2، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ اگلے پارے کے شروع میں بیان ہوگا۔ نمبر 2، دو مثالیں۔ 1، 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا۔ غریب نے کہا، اکڑ نہیں بلکہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر خاکستر ہو گئے۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ 2، دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، پھر کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔